سالوں والی محنت میں ایک عمل ہمارا ہفتہ والی اجتماع کا، جس میں ہر ہفتے ہماری مسجدوں کی مذکورہ جماعتوں کو بلایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں کچھ مذاکرے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم لوگ بھی اس اجتماع میں اہتمام سے پہنچتے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جمع ہونا ہمارے گھروں میں کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ ہر ہفتے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہاں خالی کوئی بات سنانا مقصود نہیں ہوتا، یہ چند باتوں کی یاد دہانی ہو جائے یا کچھ باتوں کو سنا دیں، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم سب کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے عمل شروع کروایا تھا، پنچ کوسا، کہ ہر ہفتے 5 کوس کے لوگ جمع ہوں۔ کوس تھوڑے سے فاصلے 2-5 کلومیٹر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دیہات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو 1 کوس 2 کوس تو 5 کوس، تو 5 کوس کے لوگ جمع ہوں اور ہفتے میں ایک مرتبہ ان کا آپس میں بیٹھنا ہو، کہنا سننا ہو۔ وہ بیٹھنا اور کہنا سننا کیا ہو کہ کوئی نئی بات نہیں کہی جائے گی، کوئی نئی بات نہیں سنائی جائے گی، بلکہ جس بڑی بات کی اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے انہیں فکروں کو دہرایا جائے گا، اور انہیں فکروں کی یاد دلائی جائے گی۔ اور اس سے نفع کیا ہوگا؟ اور اس سے نفع یہ ہوگا کہ اللہ کی یہ جو بڑی نعمت ہم کو ملی ہے، اس بڑی نعمت کی عظمت دلوں میں بڑھتی جائے گی، اور اس نعمت کے ذریعے سے جو چیز مقصود ہے اور مطلوب ہے اس کا استحضار باقی رہے گا، اور جب اس نعمت کے نفع سامنے آئیں گے تو اس میں اور بڑھوتری کرنے کا ذوق و شوق بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اس فتنوں کے زمانے میں ہم سب کو ختم نبوت والی محنت کی سمجھ دی۔ اللہ پاک نے دین بھی دیا اور دین کی محنت کی سمجھ بھی دے دی۔ اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی درجے میں زندگیاں اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر، اللہ کے اوامر کے پورا کرنے پر پڑی ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ ہماری انہیں دوستوں کو کہ جو ہمارے ساتھ پلے ہیں، بڑے ہیں، ہمارے ساتھ مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہمارے ساتھ اسکولوں میں رہتے تھے، اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں ملی، دین کی توفیق نہیں ملی، تو ان کی صبح شام ہم دیکھیں کہ ان کی صبح کیسی ہو رہی ہے، شام کیسی ہو رہی ہے، اور جن کو توفیق مل گئی وہ اپنا توازن کریں ان سے۔ کتنے ہی کرنے کے وہ عمل ہیں کہ جو ان سے نہیں ہو پاتے، اللہ ہمارے ساتھیوں سے کروا دیتے ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ ان سے ہو رہی ہے، اور اللہ پاک اس توفیق حجمے کو ان چیزوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ ہم جائزہ لیں، توازن کر کے تھوڑا سا دیکھیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے، ہمارے ساتھ ہمارے محلوں میں پروان چڑھے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے محلوں میں کھیلے کودے بڑے ہوئے ہیں، لیکن زندگی کے ڈگر الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اس کی برکت سے یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کی برکت سے ہمارے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہوں گے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو جی رہے ہیں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جی رہا ہوں، میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس ایسا ہو گیا، اللہ نے مجھے بچایا، کہ یہ ایسی کوئی چیزیں اتفاقی نہیں ہوتی۔ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے دنیا کی یا اور کوئی چیز، وہ کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ آسمانوں سے اللہ اس بندے کے لیے کسی چیز کو طے کرتے ہیں، وہی اس کو ملتا ہے، اور آسمانوں سے اگر اس کے اوپر کوئی آفت آنا طے ہو جاتی ہے وہ آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ نہیں بچا ہے، اللہ نے اس کو بچا کر رکھا ہے، یہ اللہ کی فضل اور مہربانی اس پر ہے۔ یہ جو اعمال جن میں ہم لوگ مشغول ہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کی فرمانبرداری پر اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں جو ہم مشغول ہوئے ہیں،
اس کے ذریعے سے پتہ نہیں ہم کتنے اللہ کے انعامات کے مستحق ہوئے ہوں گے. ہم غور کریں کہ ہمارے ساتھ پلنے بڑھنے والے ان کا ذریعہ معاش کیسا ہے، کہ وہ زیادہ تھکتے ہیں یا ہم سے کم تھکتے ہیں. ان کے گھروں کے حالات ہم دیکھیں کہ خوشگوار ہے یا ناخوشگوار ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں. ہمارے گھروں میں اللہ بلا اور بیماریاں اور پتہ نہیں قسم قسم کسی قسم کے آفات، اس سے ہمارے گھر محفوظ ہے اور اس سے مبتلا ہے. پتہ نہیں اللہ نے کن کن چیزوں سے ہمیں بچائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر نظر اللہ پر نہیں جاتی ہے. یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے ان نعمتوں کے منافع سوچنا سمجھنا، کیونکہ اللہ نے دین پر بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. خوشگوار زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو جو خوشگواری کے ماحول بنتے ہیں وہ اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی اطاعت والی، اس کی فرما برداری والی زندگیوں پر یہ خوشگوار حالات پیدا کرتے ہیں. جب ان چیزوں کا استعداد ہوتا ہے تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ تو ان حالات میں ہے، اللہ تو نے مجھے اس سے بچا کر رکھا ہے. وہ ان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اللہ تیرا فضل ہے تو نے بچا کر رکھا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو تم پر مہربانیاں ہوں ان مہربانیوں کو استحضار کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، بیان کرو. اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا استحضار غیر محسوس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. اور جب استحضار ہوتا ہے آدمی شکر کرتا ہے، منہ بھر کر شکر کرتا ہے. الحمدللہ علی نعمت الایمان والحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہمارے نبی فرماتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایمان دے دیا اور تو نے یہ اسلام دے دیا. من سے اس کا شکر کے بول نکلتے ہیں. تو ہم سب پر یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے ان ساری باتوں کی ہم کو سجھائی ہے. اللہ ہی نے ہم سب کو اس کی سوچ دی. اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے خیر کی سمجھتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جس کو یہ ساری چیزیں ملی ہو ان کو لوگ کہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو کہو کہ تمہارے رب کی تم پر مہربانی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے یہ رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، یہ ایسی بڑی تم پر اللہ کی مہربانی ہوئی ہے اس پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. فبذلک فلیفرحوا، کہ تمہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے. ذالک خیر مما یجمعون، دنیا میں جتنے لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے مقابلے میں تمہیں جو اللہ نے چیز دی ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. کہ یہ دین والی زندگی اور دینیات والی زندگی، اس کے ذریعے سے کیا چیز ملتی ہے کہ اس کے علاوہ کے لوگ تو ان ساری چیزوں کو تو جمع کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے ان کے کام بن جائیں یہ ضروری نہیں. اور دین اور دینیات والی زندگی ایسی پائیدار اور جاندار زندگی ہے کہ اس میں جن کے طرف سے مسائل آتے ہیں اس سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ ہے وہ. کیونکہ محنت کے کیا ہے کہ اس محنت کی بنیادی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا. ادعو الی اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا. اور اللہ سے اوળکھن اور پہچان ہو جائے تو سارے مسئلے اسی کے پاس سے ہیں. تو اس کو کہنا جائے گا منزول بک کل حاجہ، کہ اللہ سارے مسئلے آپ ہی کے پاس سے ہیں. جب اس سے ہماری اوળکھن ہو گئی تو پھر اب کوئی مسئلہ نہیں. کہ اوળکھن موٹی کھان، جیسے معدن ہوتی ہے، کھان ہوتی ہے، اس میں سے لوگ سونے نکالتے ہیں، چاندی نکالتے ہیں، جواہرات نکالتے ہیں اور چیزیں نکالتے ہیں. ایسے اللہ سے اوળکھن ہوتی ہے کہ اوળکھن موٹی کھان. اب اللہ کے غیر کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے بھی اللہ کا غیر کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کا غیر اللہ کا محتاج ہے. اس مبارک محنت کے ذریعے سے جن بندوں کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے معاشرہ سے مستغنی ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا سرمایہ ہمیں ملتا ہے. یہ سرمایہ صحابہ کو ملا ہے. اس لیے آپ صحابہ کو دیکھیں کہ اس اوળکھن کے ذریعے سے اپنے ناممکن سے ناممکن کاموں کو اللہ سے کروایا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا ایسے ایسے کام اللہ سے کروائے.
آج کے زمانے میں اگر ہم کو یہ ایمانیت کی باتیں کتابوں کے ذریعے سے نہ سنائی گئی ہوتی تو شاید ہم بھی اس کا یقین نہ کرتے. کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ ہاں ایسا ہوا ہے. جو صحابہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے جو کام ہوئے ہیں ہم یقین نہیں کرتے اگر ہم کو یہ بار بار سنایا نہ گیا ہوتا. ہم اس کو ایک اسٹوری سمجھتے کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی اسٹوری ہوئی ہوگی. اور اللہ کے وہ وعدے قیامت تک کے لوگوں تک کے ساتھ ہیں, قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اس لیے یہ جو چیز ہم کو اللہ نے جس کی سوجھ دی اور جس کی توفیق دی ہے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہم کو کوئی آدمی پوچھے کیا کرتے ہو تبلیغ, ہم اس کو ہلکا ہلکا سمجھتے تبلیغ کرتے ہیں. یہ تو نا, یہ مائل ایسا فرماتے ہیں کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں کہ نبیوں والی محنت میں اس کو یقین کرتا ہوں. کہ نبیوں والی محنت کا کیا مطلب, جیسے انبیاء کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہوتا ہے, ایسے ان کے کام کرنے والوں کا تعلق بھی اللہ سے ہوتا چلا جاتا ہے. ہاں, اللہ کی روز پہچان ہوتی جاتی ہے. ہم دیکھیں عجیب عجیب میواتیوں کی باتیں ہم سنیں. ہم کو ایک سفر میں مولانا سنا لے کے وہاں ابراہیم صاحب یہ فلاں صاحب کو جانتے ہو, تو مولانا یوسف سیلانی صاحب کے کمرے کے آگے بیٹھے رہتے تھے. تو ہم نے کہا جی مولانا صاحب ہم جانتے ہیں اس کو. تو وہ قطب تھا, وہ اس کا تعلق اللہ سے بہت پختہ تھا, وہ مستجاب دعا تھا. یوں دیکھیں تو میری گودڑی میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, میرے کپڑے میں ہوتے تھے اور دن بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے. روزانہ چائے مولانا کے ساتھ پیے. تو جب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ صبح میں آئے اور 500 روپے لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ لو 500 روپے یہ تمہارے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے کہاں سے ہیں؟ کہ میں رات کو سویا تو اللہ سے کہا کہ اللہ پاک مجھے اس کو صبح 500 روپے دینے ہیں, میرے پاس ہے نہیں تو مجھے دے دے. تو میں صبح اٹھا تو یہ میری پگڑی میں تمہارے 500 روپے تھے, لو یہ لے لو. پھر کہنے لگے میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے عمرے میں جانے کی میں نے نیت کی ہے, عمرے میں جانے کی نیت کی ہے جیب میں پھوٹی کوڑی کوئی چیز نہیں. اور 2-4 دن کے بعد آ کر کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں عمرے میں. کیا ہوا جی صاحب؟ تو اللہ نے میرا انتظام کر دیا اور اب میں جا رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں کہ گودڑے نشین ہیں لیکن ان کے تعلق اللہ سے ہے, کہ ان کے تعلقات اللہ سے ہے. اس عظیم محنت کے راستے سے, حق نبوت والی محنت کے راستے سے جو بندے کو ملتا ہے وہ اللہ کا تعلق ملتا ہے, اللہ کی یاری مل جاتی ہے, اللہ کی دوستی مل جاتی ہے. اور اللہ کی دوستی کے لیے اللہ کا تعارف ہونا ضروری ہے. اللہ کے قہر کو جاننا, اللہ کی مہر کو جاننا, اللہ کی عطا کو جاننا. جو نہیں جان سکتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. ہمارے وہاں فارسی میں پڑھایا جاتا ہے بے علم نتوا خدا را شناخت, کہ جو آدمی نے اللہ کے قہر اور مہر کو نہ سمجھا ہو وہ اللہ کو بھی نہیں جان سکتا. ہاں, اللہ کی طرف چلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی دہش ہے کہ اللہ کیا دیں گے. آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نوکری پر جاؤں گا مجھے کیا ملے گا, تو نوکری کا اہتمام کرتا ہے. اور اگر میں اس میں نہیں جاؤں گا تو کیسی کٹوتی ہو جائے گی, تو اس کٹوتی کے خوف سے بیماری میں بھی جاتا ہے. تو اللہ کی طرف جائیں گے, اللہ کیا دیں گے؟ جب اس کی ان باتوں کا استحضار ہوتا ہے تو آدمی ہر حال میں اللہ کی طرف لپکتا ہے. ہاں, ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چیز اللہ نے ہم کو اس فتنوں کے زمانے میں دی ہے. اور آج کے ماحول میں کیسے لوگ ہیں, ابھی 10 دن نہیں ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے سنایا, ان سے ملاقات ہوئی, کیا کیسا حال ہے, کیسی ہے طبیعت, خیریت سے ہو؟ کہ اللہ کا بہت احسان ہے, بہت خوشحال ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بات ہوتی ہے اللہ سے کہہ دیتا ہوں, اللہ کام کر دیتا ہے. واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ, مزہ آ گیا. مجھے تو سن کر مزے آ گئے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب بہت مزے میں ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور کوئی بات ہوتی ہے اللہ میں سے کہہ دیتا ہوں, اللہ کام کر دیتا ہے. بھائی رہ کیا گیا, وہ منہ بھر کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے, بہت مزے سے ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ میں سے کہہ دیتا ہوں, اللہ کر دیتا ہے. ہاں, یہ مبارک محنت کے راستے سے یہ چیز ملتی ہے. ان چیزوں کا استحضار ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی ہم کو توفیق دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسے بڑے اللہ کی پہچان آدمی کو ہو جائے, ایسے بڑے اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا ہو جائے, اور ایسے بڑے اللہ کے ساتھ اوڑکھان ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں نا, جب ایسے تعلق والا دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ منوس آواز ہے, اوڑکھی پرکھی آواز ہے. اور اگر جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کا اہتمام نہیں ہوتا, ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں بڑی غیر نامانوس آواز ہے, کہ پہچان میں اس دعا مانگنے والے کی کوئی اوڑکھان نہیں ہے. ہاں,
جب آپ بندے کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، فضائل ذکر میں حضرت نے لکھا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو میرا نام مت لے کہ مجھے تو تیرا بولنا منظور نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے۔ ہمارے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں یہ خالی کچھ بات سنانے کے لیے نہیں، اتنی بڑی نعمتوں کا ہمیں استحضار ہو جائے اور اتنی بڑی نعمتوں کی ہمارے اندر قدر آ جائے۔ قدر اتنی بڑی محنت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہمارے اندر قدر آئے۔ کہ اس قدر سے کیا تعلق، قدر کا کیا مطلب؟ ہمارے وہاں عربی میں پڑھایا جاتا ہے قدر کا ترجمہ، کتابیں جو ہوتی ہیں اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ قدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ وضع الشیء فی محلہ فهو عدل وشکر، ووضع الشیء فی غیر محلہ فهو ظلم، کہ جس چیز کے لیے اللہ نے جو چیز بنائی ہو اس کو اس جگہ پر فٹ کرو تو یہ انصاف کی بات ہے، اور اس کو اس کی جگہ فٹ نہ کرو تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے ٹوپی دی تو سر پر پہننے کے لیے، تو سر پر پہنا تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہوا، اور اس سے جوتے صاف کریں تو یہ ناقدری ہو جائے گی۔ اتنی بڑی محنت کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس محنت سے جو چیز مطلوب ہے وہ مجھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کا آدمی کو سوچ ہو اس سے مطلوب کیا ہے۔ امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو اتنی بڑی بات سے، کہ وہ یہ فرماتے تھے یحییٰ و جمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جن باتوں کو لے کر آئے ہیں وہ زندہ ہو جائے۔ میں کس میں زندہ ہو جائے؟ کہ سارے لوگوں میں زندہ ہو جائے، تو ان سارے لوگوں میں میں بھی ہوں۔ کہ اللہ پاک نے جس بڑی بات کی مجھے ہم کو توفیق دی ہے تو یہ اس محنت کے راستے سے میرے اندر وہ بات پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں، اس کا بہت مضبوط استحضار ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری نقل و حرکت اور ہمارے چلنے پھرنے کے ذریعے سے ساری دنیا میں تو وہ چیز زندہ ہو رہی ہو اور میں اس سے خالی رہ جاؤں، تو کیا ہوا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی یہ کیفیت بنی کہ اس کے ذریعے سے سب کو تو یہ چیز ملی اور اپنی ذات سے اس کو نہیں ملی تو اس کا تو گیا، اس کے تو ناؤ، اس کی کشتی ڈوب جائے گی، وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو تو نصیحت ملے، لوگوں کی زندگیاں بنے اور اس کی اپنی زندگی اس سے خالی ہو۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی ہوگا، اس کے پیٹ سے آنت نکلیں گے، اور اس کے آنت جو ہے آنت وہ باہر آ جائیں گے اور وہ اس سے لپٹتے چلے جائیں گے، یوں گول 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 گول، اور ایسا سخت اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کی آنکھیں اس پر لپٹتی چلی جائے گی کہ جہنم میں لوگ چیخیں نکال اٹھیں گے کہ کون آدمی ہے، اس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا کیا جرم ہے، تمہارا کیا گناہ ہے کہ جس کے پاداش میں آپ کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ آپ کے آنت پیٹ کے نکل کر آپ کو لپیٹے جا رہے ہیں۔ کیا آپ وہ آدمی نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ہمدردی کی باتیں کرتے تھے، بھلائی کی باتیں کرتے تھے؟ کیا وہ آدمی نہیں ہے؟ تو وہ جھٹ سے بات کہے گا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں، لیکن بات یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو تو یہ باتیں کہتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے کہنے سننے پہ سارے بزرگ بنے اور میں ایسا کیسا رہے۔ انہیں فکروں کی تجدید کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا کو اللہ نے فتنہ بتایا ہے، فتنہ، اور وہ فتنہ جب ہے تو سبھی کے لیے ہے، کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے کہ چلو اس وقت میں کوئی فتنہ لگے گا اور اس وقت میں کو نہیں لگے گا۔ جیسے ٹھنڈی آئی ٹھنڈی سب کو لگتی ہے، گرمی آئی گرمی سب کو لگتی ہے۔ ہاں، ایسے اس دنیا میں جو فتنے ہیں وہ سبھی کو لگتے ہیں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ تو غیر محسوس طریقے سے اس کے جراثیم ہم کو بھی لگ جاتے ہیں، اور اس کی برائیاں ہمیں چپکی ہوئی ہوتی ہے، چپک جاتی ہے۔ جب وہ چیز جگہ لے گی تو پھر جس چیز اصل چیز کو جگہ لینی ہے وہ جگہ اس سے بھر جائے گی، تو پھر یہ چیز کہاں جائے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس کسی علاقے میں کوئی سنت عمل ہو، وہ سنت عمل کو چھوڑ دیں گے تو اس کی جگہ بدعت لے لیں گے، سنت ختم ہو جائے گی تو اس کی جگہ پر بدعت آ جائے گی۔ ایسے اس جسم میں جن اعمال کو بسانا ہے، جب وہ اعمال اس جسم میں نہیں بسے ہوں گے تو اس کی جگہ پر دوسری چیزوں نے گھر کر لیا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز اس سے چپک چکی ہوگی، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گی۔ علم کے راستے سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس جسم کو کن چیزوں کا عادی بنانا ہے اور اس جسم کو کن چیزوں سے بچائے رکھنا ہے، یہ علم کی روشنی سے پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمارے وہاں تعلیم میں گھنٹوں اس مبارک زندگی کو سنوایا جاتا ہے کہ اللہ کو اس باڈی میں
کون سے عمل پسند ہے، کن عمل کے آنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کن عمل کے حاصل ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو سنوایا جاتا ہے۔ یہ رسمی تعلیم نہیں ہے، یہ اس ڈھانچے کو، اس ڈائمنڈ کے باڈی کو اس رخ پر لے جانے کی محنت ہے کہ جو رخ اللہ کے وہاں پسندیدہ ہے۔ تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اس زندگی کو سننا، سمجھنا، اس زندگی کا یقین بننا، ان اعمال کے ساتھ کامیابی کا یقین بننا، اور ان اعمال کی زندگیوں میں نہ ہونے پر بربادی کا یقین آنا۔ ایک تو زندگیوں میں اس یقین کی کیفیت کا بننا، پھر جو خالی وقت بچے ان خالی وقتوں میں اپنی ذات سے استحضار کرتے ہوئے ان اعمال کے کرنے کا عادی بننا، ان اعمال کے کرنے کا عادی بننا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے ہمارے وہاں تعلیمی حلقوں میں اپنی اس مبارک محنت میں گھنٹوں بھر اس کتاب کو سنایا جاتا ہے، اور خالی ایک چیز کو نہیں سنایا جاتا، یہ زندگی حضور علیہ السلام والی ڈگر پر آئے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کیا کیا ہیں اس کو مشورے سے ان کتابوں میں لکھوایا گیا ہے، کیونکہ مولانا کی منشا تھی کہ ہم ان چیزوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے، احیاء و جمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے دین میں 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، ایک ہے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ 5 چیزیں مل کر آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں مل کر۔ اگر کسی نے کوئی چیز پر محنت کر لی، وہ پہلو بن گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے ان سارے پہلوؤں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو اس کے ذریعے سے جو سب سے پہلی چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیت اور عبادات کا دین زندہ ہوگا، ایمانیات اور عبادات کا دین۔ الحمدللہ جب محنت چلی ہے تو لوگ ایمانیات اور عبادات پر آئے ہیں۔ پھر آگے بھی فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات کے راستے سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کے راستے سے اپنے دین کو خراب کر دیں گے۔ اس لیے اس کتاب میں ان 5 شعبوں کا دین سنوایا جاتا ہے، ایمانیات کو سنوایا جاتا ہے، اور عبادات کے 5 ارکان سنائے جاتے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، کہ وہ کون ان کے اعمال کی کیا اللہ کے وہاں حیثیت ہے، اللہ ان اعمال سے کیسے خوش ہوتے ہیں، اور ان اعمال کی کیا کیفیت بنے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر یہ اعمال اپنی کیفیت سے ہٹ جائیں تو اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں وہ بتایا گیا۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل والا بنا تو اس کا عمل اس کے قرب کا ذریعہ بنے، اس کا وہی عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے جو حضور علیہ السلام کے عمل سے میل کھایا ہوا۔ آپ نے اسی کتاب میں سنا ہوگا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی نماز آسمانوں پر چڑھتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز منہ پر ماری جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا قرآن آسمانوں پر چڑھتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حج اللہ کے وہاں معافی کا ذریعہ بنتا ہے کہ گناہوں کی اس سے معافی ہو گئی، اور بعض لوگوں کا حج اس پر بددعا کرتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک۔ بعض لوگوں کے روزے تم اس کو متقی بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اس کے روزوں کے بدلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے سوائے بھوکے اور پیاسے کے کچھ نہیں۔ کہ خالی عمل پر پڑ جانا یہ بات نہیں ہے، عمل پر پڑھنا بھی ہے، اور ان اعمال کو ایسے بنانے کی مشق کرنی ہے جیسے عمل اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کتابوں میں ہم دیکھیں کہ ہم کو گھنٹوں بھر اس زندگی کو سنایا جاتا ہے، اور کیوں؟ تاکہ تدریجی طور پر روز سنتے سنتے ہماری زندگی ان اعمال پر آ جائے، اس کی طلب آ جائے، اس کا شوق آ جائے، اس کی فکر ہمارے اندر آ جائے، اور نتیجے میں یہ احساس ہو جائے کہ اگر زندگی ان اعمال کی عادی بنی تو اس کے نتیجے میں مجھے ملے گا کیا؟ کہ اگر ایک نماز کا عمل بن گیا، ایک نماز کا عمل، تو نماز تو مومن کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ کأنہ یسجد بین قدمی الرحمن، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے قدموں میں اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، کہ نماز مومن اور اس کے رب کے درمیان میں واسطہ بن جاتی ہے، صلہ ہے، صلۃ بین العبد وربہ، کہ بندے اور اپنے بندے اللہ کے درمیان میں واسطہ بن جاتی ہے، اپنی رجوعات کرنے کا۔ صحابہ نے سارے اکثر کام نمازوں کے ذریعے سے کروائے ہیں، یہ خالی من نماز نہیں ہے کہ نماز اگر وجود میں آ گئی تو اس کے پیچھے ساری چیزیں وجود میں ہیں، اس کا ان زندگیوں میں یقین آ جائے۔
ایسے اور ساری کی ساری چیزیں، اس لیے اس کو سنوایا جائے. اس عظیم محنت کی اللہ نے توفیق ہم کو دی ہے تو ہمارے اندر اس کی فکر آ جائے. ہمارے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں نا، ہفتہ وار اجتماع میں خالی کچھ باتیں سنانے کے لیے نہیں جمع ہوتے. جن باتوں کو زندہ کرنا ہے، جن باتوں پر ہمیں پڑھنا ہے، ان فکروں کو دہرایا جاتا ہے. کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی محنت کی ہم کو توفیق دی ہے، اپنا فضل اور مہربانی ہمارے ساتھ شامل حال فرمائی، تو اس کے ذریعے سے مجھ سے چاہا کیا جاتا ہے کہ میری ذاتی زندگی دین والی بنے. اور ذاتی زندگی کو دین والی بنانے کے لیے میری ایمانیات کا شعبہ، میری عبادات کا شعبہ، پھر میری معاملات کا شعبہ، میرے لیوڑ دیوڑ کا شعبہ. کیونکہ اگر ایک آدمی ایمانیات میں مضبوط ہے اور عبادات میں مضبوط ہے، لیکن اگر معاملات اس کے خراب ہو گئے تو معاملات کی خرابی سے وہ بچ نہیں پاتا. اتنے بڑے متقی آدمی ہیں، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی زمین پر نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے پیٹ میں ایک مشکوک نوالا چلا گیا، شک والا نوالا، تو کہہ کر کے باہر نکال رہے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اس کی اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کسی آدمی نے کہا بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا تو باہر نہیں آ رہا. تو پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ اتنی زحمت کی کیا ضرورت پڑی؟ ایک آدمی نے جو سمجھایا تھا کہ بھائی پانی پی لو، پانی کے ساتھ باہر آ جائے گا، تو باہر آ گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا اتنی کیوں زحمت آپ نے لی؟ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو مال حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم اللہ نے بنائی ہے. ان چیزوں کا استحضار کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی متقی ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے ہونے کی گواہی دی ہے. بڑے ہونے کی گواہی دی کہ نبیوں کے بعد اس دھرتی پر جو محترم شخص ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن اتنے محتاط ہیں کہ جسم میں حرام کا نوالا نہ جائے. آدمی کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے، لیکن اگر اس کو مان لے حرام اس کی طبیعت میں گیا ہے یا حرام کے نوالے اس کی طبیعت میں گئے ہیں، کتابوں میں لکھا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر، حالانکہ بیت اللہ پر تو مستقل دعاؤں کے لیے جایا جاتا ہے. اگلے زمانے میں ہمارے حضرات اہتمام کرتے تھے، بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب مسئلہ کوئی پیش آتا تھا تو ایک جماعت دعا کے لیے بیت اللہ بھیجی جاتی تھی کہ بھائی بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ پر دعا کے لیے جماعت کو بھیجا جائے. ہاں، ہمیں بزرگ سنانے لگے 1982 میں جب اجتماع ہوا برطانیہ کا تو حضرت جی نے ہماری جماعت برطانیہ بھیجی اور بیت اللہ ہو کر گزرنے کو کہا. اس میں کون؟ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری، عابد خان صاحب، یہ سب حضرات تھے کہ ہم کو بیت اللہ میں دعا کے لیے بھیجا. تو بیت اللہ تو دعا کی جگہ تھی. ایسی مبارک جگہ جہاں کئی مقامات دعاؤں کے قبولیت کے ہیں، اور اس میں ملتزم سب سے بڑی مبارک جگہ ہے. ملتزم کا بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑ لے، لیکن جس کے پیٹ میں غلط غذا گئی، اگر بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑ لے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب زندگیوں میں غلط آنے کے راستے ایک تو یہ ہے کہ کوئی لوٹ لے، کوئی چھین لے، کوئی جھپٹ لے، کوئی چوری کر کے لے آئے. یہ وہ تو سارے وہ راستے ہیں جن کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے. لیکن آج معاشرے میں جن راستوں سے برائی آتی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے کہ کن کن راستوں سے برائی آ سکتی ہے، کن کن راستوں سے غلط مال آ سکتا ہے، کہ کیا وہ مجھے تو کہیں نہیں لگ گیا. اس لیے ان چیزوں کا استحضار. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرمت والی چیزوں سے بچو، حرام والی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے اللہ والے تم بن جاؤ گے. اور اگر آدمی کتنا بھی بڑا بن گیا لیکن اس کی طبیعت میں اگر یہ چیز آئی ہے تو پھر اس سے بچنا مشکل ہے. اور روایتوں میں آتا ہے اخیر زمانے میں حالات ایسے ناسازگار ہو جائیں گے کہ مثال دی کہ راستے میں چلنے والا بیل اس کے ناک کے نتنے میں جیسے مٹی داخل ہوئے بغیر نہیں رہتی، ایسے کوئی فرد نہیں بچے گا کہ جو سود میں نہ مبتلا ہو جائے. شکلیں بدلی ہوئی ہوگی، آدمی سمجھ میں نہیں پائے گا. اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے حسن عبادت کی توفیق دے، اللہ ہمیں تو تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی توفیق دے. اللہم انا نسألک توفیق اہل الہدی، اے اللہ تیرے جو مقرب اور محترم بندوں کو تم نے جن باتوں کی توفیق دی ہمیں بھی وہ دینا، کیونکہ بغیر اس کی مشیت کے اور بغیر اس کی توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، ایک ذرا نفس داخل ہو گیا تو ساری چیز کو برباد کر دیتا ہے. کسی عمل میں نفس داخل ہوا ایسا سمجھو کہ کھانے میں کتے نے منہ مار دیا، زمزم کے پانی میں کتے نے منہ مار دیا.
کہ کرسی پر بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ خطرے میں یہ کرسی پر بیان کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں واہ آ جائے یا شہرت کا جذبہ آ جائے، تو بات اللہ رسول کی اور شہرت کا جذبہ بن گیا تو ایسا سمجھو کتے نے منہ مارا. بات ہو رہی ہے دین کی اور جہنم تیار ہو گئی. بات سنا رہا ہے اللہ رسول کی اور اندر ذرا نیت خراب ہو گئی. بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ شوق کی چیز نہیں ہوتی. کتابوں میں آتا ہے جس کی طرف انگلی اٹھ جائے وہ خطرے میں آ گیا. آدمی اپنی شہرت چاہنے لگتا ہے، آدمی اپنی تعریف سننے لگتا ہے لوگوں سے، اور ایسے مواقع پر آدمی کا پہنچنا کہ جہاں لوگ تعریف کریں وہ گیا. پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کس کے لیے کیا تھا، اور ذرا نفس میں اندر حصہ نفس کا اندر ہو گیا کہ پھر وہ گیا، وہ وبال جان چیز ہوگی. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. جہنم میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی شروعات ہی ان سے ہوگی. ان 3 میں ایک مال کا خرچ کرنے والا ہوگا جس نے اچھا مال لگایا ہوگا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کیا ہوگا. اس کو پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے کیا. کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا لوگ مجھے مالدار کہیں، الٹے منہ جہنم میں چھوڑا. اور ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے خوب علم سیکھا ہوگا، لوگوں کو سکھایا ہوگا. پوچھا جائے گا کیوں کیا، اللہ پاک تجھے راضی کرنے کے لیے. جھوٹ بولتا ہے، لوگ قاری کہیں اس لیے کیا ہے، الٹے منہ جہنم میں ڈالا. اور ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کا کام کرتے کرتے اپنی گردن لگا دی. گردن کیا آخری درجہ محنت کا کہ آدمی اللہ کے نام پر شہید ہو جائے. اس سے پوچھا جائے گا کیوں کیا، تو کہے گا کہ اللہ تیرا کلمہ زندہ ہو جائے اس کے لیے. کہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈالو. کہ ذرا نفس اندر داخل ہو گیا تو وہ گیا. یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے اس مبارک محنت کے راستے میں اللہ سے اس کو مانگنے کا کہا کہ اب ہم مانگتے رہیں پہلوؤں کو. اور جس کو اللہ نے جتنی بڑی چیز دی وہ اتنا زیادہ چوکن نہ رہے. کیوں چوکن نہ رہے کہ اس کے پیچھے شیطان زیادہ محنت کرے گا. اس دن میں حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو پڑھ رہا تھا. میں نے اس میں ایک مضمون پڑھا، میں نے پہلی مرتبہ پڑھا. میں نے بھی اس وقت کسی سے سنا تھا نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ پہلی مرتبہ پڑھا. اور مضمون میں نے یہ پڑھا کہ شیطان سب سے زیادہ طاقت کس کے پیچھے لگاتا ہے، شیطان زیادہ پیچھے کس کے پڑتا ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ جس کی زندگیاں، جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے زیادہ کرتا ہے، طاقت زیادہ لگاتا ہے. کیوں کہ جن کے اعمال سنت قبولیت والے ہیں وہ آسمانوں پر جائیں گے، تو اس کی تو ان کو ہوا، شیطان کو تو ان کی ہوا نکالنے کی ہے. جن کے اعمال سنتوں پر ہے ہی نہیں، جن کے اعمال آسمانوں پر چڑھے ایسے ہے ہی نہیں، تو اس پر شیطان کو کیا محنت کرنا ہے، ان کے تو جا ہی نہیں رہے ہیں آسمانوں پر. تو محنت وہ اس پر کرتا ہے کہ جن کی زندگیاں زیادہ سنتوں کے قریب ہوتی ہیں، کہ یہ پونجی والے لوگ ہیں، یہ سرمایہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس کیپٹل ہے، اس کو لوٹو. اس لیے وہ سب سے زیادہ ڈر. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اتقاکم واخشاکم انا اعلمکم واتقاکم واخشاکم. میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آدمی چلے، کہ شیطان کا حملے والا نہ بن جائے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے ایک پل کے برابر بھی نہ کر. کہ نفس کے حوالے اگر ایک پل جھپکنے کے برابر بھی ہوئے تو شیطان یہ والا بنا لیتا ہے. کہ اللہ نے بڑی توفیق دی ہے تو اس میں چوکنے رہنا، غفلت نہ کرنا، استحضار کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام طائف میں گئے ہیں اور طائف میں جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قصوروار میں ہوں. اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے کہ مجھے سمجھانا نہیں آیا، کہ اپنے آپ کی طرف ان چیزوں میں منسوب کرنا کہ ہمیں کرنا نہیں آیا، ہمیں سمجھانا نہیں آیا، ہمیں کہنا نہیں آیا، ہمیں تشکیل کرنا نہیں آیا. کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے. اس لیے ان چیزوں کا احتیاط، تاکہ ہماری محنتیں اور خوب پروان چڑھے اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. تو اس میں ہمارا پانا لوگوں سے پڑتا ہے. ہماری اوڑھان اور ہماری پہچان اللہ کے دین سے ہے. لوگ ہم کو دین کے نام سے جانتے ہیں، تو ہم کسی رخ سے بھی ہمارا دین نہ بیچ دیں. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ وہ آئے ہوں گے کہ جو اپنے دین کو بیچ دیں گے، اپنے دین کو بیچ دیں گے. علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ دین کو بیچ دیں گے.
ابھی 2 ہفتے ہوئے ہم 3 دن جماعت میں تھے، ایک حاجی صاحب آئے رسالہ لے کر کہ اس میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ اپنا دین بیچ دیں گے. تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ ہماری اوٹھان دین سے ہوئی ہے اور اب اس دین کے نام پر ہم لوگوں سے دنیا سے نفع اٹھائیں گے. اسی لیے ہمارے وہاں اشراف بھی منع ہے. اسراف تو ہے ہی نہیں، اشراف بھی، کہ ہمیں کہیں کسی طرف ہمارے دل کہیں کسی کی طرف جھانکے بھی نہیں. اور اگر اس جھانکنے کے بعد کوئی چیز آئی ہے تو ہم اس چیز کو جانتے ہیں. ہم ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ اس چیز کو ہم اپنے اندر جگہ نہیں پانے دیں گے، وہ ہم چلتی کریں گے. ہم نے بزرگ کو دیکھا کہ ان کو بہت ساری کسی نے کوئی چیزیں ہدیہ دی تو انہوں نے ہمارے سامنے وہ سب تقسیم کیا اور پھر کہنے لگے کہ دین سے مالدار نہیں بنا جاتا ہے، دین کی ہدیوں سے مالدار نہیں بنا جاتا ہے. ہم ایک بڑے مرکز پر تھے تو وہاں ڈالر بہت سارے ان کو ہدیے میں ملے تو وہ بلایا اور کہا یہ امانت میں خرچ کر دینا. پھر دوسرے یہ یہاں دے دینا، یہ دے دینا. پھر مجھے کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نام پر ملے اور پیسوں سے ہدیے سے مالدار نہیں ہوا جاتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی اشراف نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بچانے کی محنت ہے کہ ابھی اشراف کے بغیر آیا ہے، کل اسی کا اشراف ہوگا. ہاں تو پھر ہمارا کیا تقاضا ہوگا کہ ہم اپنے جسم کو اس سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارا ہدف آخرت ہے، ہمارا عزائم آخرت ہے. ہم یہاں بدلہ نہیں چاہتے ہیں. ہممنا الآخرہ، صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم آخرت ہے، ہم اس سے آخرت چاہتے ہیں. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہو اس کے ذمہ ہے کہ اچھے اچھے کام کرے، اچھے کام کر کے آئے، اپنے اعمال کو بیچ کرنا ہے. اس لیے ہمارے معاملات ہمارے صاف ستھرے ہوں تاکہ ہماری آخرت بچ جائے اور ہمارا کیا کرایا شیطان لقمہ نہ بنا لے. کہ ہم اس محنت میں لگنے کے بعد ان چیزوں کا استحضار کریں گے کہ ہماری آخرت نہ خراب ہو، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت خوشگوار ہو جائے. ہماری معاشرت کہ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں اب اس دین کے ساتھ ہمارے لوگوں سے پالا پڑے گا. ہماری امی، ہمارے ابا، ہمارے بھائی بہن، اگر وہ ہمارا رخ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ ایمانیت کے راستے سے، عبادت کے راستے سے جو ہمارا دین بنا ہوگا اس کی ہوا نکل جائے گی. ہاں، اور کتنی بھی بڑی بزرگی ہو جائے، اتنی بڑی بزرگی پر پہنچنے کے بعد اگر ایک سوراخ ہو گیا تو پوری ہوا نکل جائے گی. 50 لاکھ کی گاڑی ہے، ایک گھنٹے سے ہوا نکل جاتی ہے. انجن میں ایک کنکر آ گیا گاڑی چلنا رک جائے گی. ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا. تو ان کے پاس حضور علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں کلمہ پڑھا جاتا؟ پتہ چلا والدہ ناراض ہے. تو پوچھا گیا کہ امی کیوں ناراض ہے؟ ان سے ان کی امی سے پوچھا گیا کہ اماں جان کیوں ناراض ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے بیٹے کی بزرگی سے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، بیٹا بہت بڑا بزرگ ہے کہ رات کا تہجد گزار ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد گزار ہے اور دن میں روز روزے رکھتا ہے. تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا کہ ماں کے ساتھ زبان کی سختی ہو گئی. تو اتنا بڑا اللہ والا ہے اور زمانہ حضور علیہ السلام کا ہے اور زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. اس عظیم محنت میں لگنے کے بعد ہمیں یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہماری معاشرت پر ذرا بھی اثر پڑے. ہاں، کیونکہ محنت کرتے ہوئے کبھی شیطان اس رخ سے بہکا دیتا ہے کہ ہمارے لہجے خراب ہو جائیں. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک جگہ پڑھا کہ ہم ان بولوں کے عادی ہو گئے ہیں، ان بولوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہم ان بولوں کے عادی ہو چکے ہیں. یہ ہماری اختباری اجتماع ہے ہماری ان فکروں کو تازگی کے لیے کہ ہمیں اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، ہمیں کیڑے نہیں لگنے چاہیے. ہاں، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو لگتا ہے، لکڑی کو کھا جاتا ہے. اناج کا کیڑا اناج کو لگتا ہے، قیمتی اناج کو کھا جاتا ہے. کپڑوں کا کیڑا کپڑوں کو لگتا ہے، کپڑوں کو کھا جاتا ہے. ادھر جس کو لگتی ہے اس کو کھا جاتی ہے. یہ کیڑے ہیں، اگر یہ ہمیں لگ گئے ہمارے دین کو ایک کھا جائے. اس کا استحضار، اس لیے فضائل صدقات میں ہم دیکھیں کہ ہماری تربیت کے مضامین ہیں. مولانا سنانے لگے مولانا ابراہیم صاحب کہ مجھے حضرت شیخ نے سنایا کہ تم اس کتاب کو کہنے لگے یہ اصلاحی کتاب ہے، آدمی کی اصلاح کر ڈالتے ہیں. ہماری سوچ کیا ہو، ہمارے جذبے کیا ہوں، ہماری فکریں کیا ہوں، ہمارا جینا کیسا ہو. حضرت شیخ نے مولانا کو کہا کہ جب اس کتاب کو پڑھو تو اس کو میرا بدل سمجھنا،
جیسے کہ آدمی شیخ کے پاس جاتا ہے نا اپنی اصلاح کے لیے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تو کہنے لگے کہ شیخ کہتے تھے کہ اس کتاب کو تم میرا بدل سمجھنا، شیخ کا بدل. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا پہلی صف میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور میں نے مولانا کو دیکھا سفر میں، بہت موقع دیکھا میں نے ان کو کئی مرتبہ ہمیشہ فضائل صدقات کو سادہ اور اس کو انفرادی پڑھتے. ہم نے بزرگوں سے سنا یہ کتابیں کیسے پڑھی جائے گی، تو یہ فرماتے تھے اس کتابوں کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. اس کتابوں کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. کہ ایک تو اجتماعی تعلیم میں جو پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے، اور دوسرا وقت نکال کر انفرادی اس کا مطالعہ ہم کریں. ہم لوگ سال لگا رہے تھے تو مولانا احمد صاحب ججارہ تھے، وہ کہنے لگے کہ وقت لگانے کے دوران میں اس کتابوں کو تم بالاستحاب پڑھنا، بار بار بالاستحاب. عجیب و غریب کتابیں یہ لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی ہے. اس کے پیچھے اس کا مقدمہ ہم پڑھیں گے نا کہ حضرت مولانا نیلہ صاحب نے اس کا کیسا تقاضا کیا اور فلاں پر اس کا کتنا غلبہ تھا. اس کے پیچھے آنسو بہے ہیں، آنسو. ان کتابوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی. لیکن ہمارے وہاں کیا ہے کہ یہ سالہ سال سے ہم پڑھتے ہیں تو سرسری ہو گئی، سرسری ہلکی ہو گئی. ہاں، ورنہ اس کتاب میں تو 6 بر اعظموں میں انقلاب پیدا کر دیا. پتہ نہیں کیسے کیسے. ہم لوگ ایک مرتبہ 2001 میں رامپور میں وقت لگا رہے تھے، رامپور میں، اور ہمارے امیر صاحب جو تھے ڈاکٹر تنویر تھے، ابھی دبئی میں ہیں، تو وہ ہماری جماعت کے امیر صاحب تھے. تو ہمارے ساتھ کچھ ایک ملک کے بچے تھے، تو ہم وہاں مسجد میں گئے نا تو وہ بچے پوچھنے لگے، سب کو دیکھا مسجد میں، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ سب بڈھے لوگ تمہاری مسجد میں ہیں تو یہ سب تمہارے ساتھ میں رہتے ہیں؟ تو ہاں، اور کہاں رہیں گے، ساتھ میں رہیں گے، اور کہاں رہیں گے. ہم تو ان کو نہیں رکھتے ساتھ میں، تو کہاں رہتے ہیں؟ ہم تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، گھرڈا گھر. کیوں؟ کہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈسٹرب. ہمارے امیر صاحب بہت سمجھدار تھے، بہت سمجھدار. وہ اس وقت لقمہ نہیں دیا، یہ سمجھداری کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً لقمہ دے دیں. لقمہ دینا جو ہوتا ہے نا وہ جگہ بنا کر ہوتا ہے. جسم میں پھوڑا ہوا تو کچا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس کو پکاؤ، جب پکا ہو جائے پھر نشتر لگاؤ تو انفیکشن نہیں ہوگا. کچا کاٹیں گے تو انفیکشن ہو جائے گا، کچا کاٹیں گے تو انفیکشن ہو جائے گا. یہ کچا نہیں کاٹنے کا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جتنے انفیکشن ہوتے ہیں وہ کچا کاٹنے کی برکت سے ہوتے ہیں. کچا کاٹنے میں اس کی برکت ہوتی ہے کہ انفیکشن ہو گیا، کہ گھر میں بجائے بننے کے معاملہ بگڑ گیا. ہم لوگ ایک مرتبہ بغلے والی مسجد میں تھے تو ایک آدمی روتا ہوا خالد صدیقی صاحب کے پاس آیا، تو ساری بات پوری ہو گئی تو میں بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہ جی جو بات گھر میں سہنے کی تھی وہ کہہ دی، اس لیے انفیکشن ہو گیا. کچھ باتیں سہنے کی ہوتی ہے، وہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے. آنکھ آڑے کان کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کرنے پڑیں گے. اس وقت کہہ دیا کہ انفیکشن ہو جائے گا. تو خالد صاحب کہنے لگے، خالد صاحب بہت تجربہ کار آدمی، حضرت مایوس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی. رائے گڑھ میں ایک مرتبہ میں نے ان کو پوچھا کتنی بار رائے گڑھ کے اجتماع میں آئے؟ کہ یہ 50ویں مرتبہ ہے، 50واں سفر ہے، 50واں اجتماع ہے. اتنے بزرگ. تو کہنے لگے کہ کہنے کی بات تھی، سہنے کی بات تو کہہ دیا، اس کا انفیکشن ہو گیا ہے. یہ کچھ باتیں سہنے کی ہوتی ہے، اس کو کہنے کی نہیں ہوتی. تو آدمی کہتے ہیں تو پھر انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو صاف صاف بات کہہ دیتے ہیں. اللہ میں نے کہا ہے صاف صاف بات کرنے کو؟ کہیں قرآن میں اللہ میں نے کہا ہے صاف صاف بات بولنا؟ اللہ نے کہا حکمت سے بولنا، اچھی نصیحت سے بولنا. صاف صاف بات کرنے سے چھوکرا بھی آوارہ ہو جائے گا، باغی بچ جائے گا. ہاں، یہ چیز ہوتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے سیرت طیبہ میں ہم یہ دیکھیں گے یہ چیزیں کہ جگہ بنا کر بات کرنا. ہمارے امیر صاحب خاموش رہے، وہ بچوں کو تعلیم چلتی رہی. 10 دن کی ہماری جماعت تھی تو 6-7 دن ہوئے تعلیم میں. انہوں نے فضائل صدقات پڑھنا شروع کی اور اس میں ماں باپ کی زندگی پڑھی، ماں باپ کا حق پڑھا. ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. کیا ہوا بھائی؟ یہ زندگیاں سنائی جا رہی ہے، زندگی ماں باپ کے لیے ایسا کرنے کا؟ ہم نے تو ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ امیر صاحب بہت سمجھدار تھے. انہوں نے اب سمجھا کہ اب توا گرم ہوا، اب روٹی ڈالو. ٹھنڈے روٹی توے پر روٹی نہیں ڈالی جائے گی. اب توا گرم ہوا ہے، اب روٹی ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا، فوراً ان کو توبہ کا موقع سجھایا. کیا کہا؟ فوراً یہ بات کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک تو 60 سال کا مجرم اگر اللہ سے معافی مانگ لے اور ساری دنیا بھر کے گناہ کیے ہوں، ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دے اللہ میری بھول ہو گئی مجھے معاف کر دے، اللہ 60 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور ایسا معاف کرتا ہے کہ کوئی چیز پر ایسی امید دلائی اللہ سے، ایسے اچھی امید دلائی کہ ان کی باہیں کھل گئی.
ہمیں حکم یہ امید دلاؤ، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ حضرت مولانا رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو منکر کو بھی معروف کے راستے سے ختم کریں گے، منکرات کو بھی کہ بشرا ولا تنفرا، خوشخبری سناؤ، اللہ سے امید بندھاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں بتاؤ جو بہت آسان ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ تو بہت آسان ہے، اللہ 60 سال کے مجرم کو ایک جملے میں معاف کر دیتا ہے، آپ سے تو ایک ہی غلطی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بات پوری کر دیں گے۔ جب بات پوری ہو جائے گی تو وہ ایک دم کہنے لگے کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اب آئندہ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم گھر کا پیغام بھیج دیتے ہیں کہ اپنے ابا کو گھوڑا گھر سے لے آؤ۔ تو میں سنا رہا تھا کہ اس کتاب نے ہزاروں زندگیاں بنائی ہے، تو اس میں ہمیں اس چیز کو سنایا جاتا ہے، معاملات کیا چیز ہے، معاشرت کیا چیز ہے، امی کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ۔ یہ دل ہے سب کا اثر لے گا، دل ہے سب کا اثر لے گا۔ تو اگر اس کی نگرانی نہیں ہوئی تو ایک راستے سے آدمی کا دین بنتا ہے اور دوسرے راستے سے دین خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو معاشرہ سنائی جاتا ہے۔ اب دیکھیں کس کتاب میں لکھا ہے، ایمانیات کو، عبادات کو، پھر معاملات کو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کرنے والا کیا ہے، پھر معاشرت کو، اور پھر اخلاقیات کو۔ اخلاقیات، بد اخلاقی سے آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بد اخلاقی ہوئی ہے، اور بد اخلاقی ایسے ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض مرتبہ چھوٹی بد اخلاقی بڑا پاپ لے کر آتی ہے، کہ جس سے ہماری بد اخلاقی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے وہاں اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ان باتوں کا استحضار ہماری طبیعت میں آ جائے، ہم چوکن میں ہو جائیں، چوکن میں ہم مستحضر ہو جائیں کہ تھوڑی سی بات، تھوڑی سی غفلت آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے ہم معمولی چیزوں کو بھی ہلکی نہ سمجھیں، معمولی چیز کے ہونے کو بھی۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والے سے کبھی کوئی غفلت ہو جائے تو وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ آیا ہو جو اس پر ابھی گر جائے گا، اور بے ایمان اس کو کیسا سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہ بڑے بڑے کانڈ ہو گئے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایمان والے سے ذرا چپ ہو جائے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ آیا ہے جو مجھ پر گرے گا۔ معمولی بھی چیز ایسی ہوئی۔ حضرت شیخ نے حضرت معین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بد اخلاقی کا واقعہ نہیں بیان کیا؟ میں نے حضرت صاحبہ میں ایک مرتبہ پڑھا تھا بہت دن پہلے، حضور کے حج کا سفر، کہ حج کے سفر میں حضور عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، اور کسی ضرورت بد اخلاقی کا واقعہ، کہ بد اخلاقی سے آدمی کیسے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہ حج کے واقعے میں کہ عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے اور ایک آدمی وہاں سب ٹھہرے ہوئے تھے، تو یمن کے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ حج میں شریک ہیں، تیسری جلد میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ یمن والے کہنے لگے چلیے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کہنے لگے انتظار کرو، وہ ایک ساتھی گئے ہیں وہ آئیں گے پھر چلتے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر تقاضا کیا کہ چلیے چلیں، تو حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اتنے میں وہ آ گئے، حضرت اسامہ تھے، وہ چھوٹے لڑکے تھے، بچے تھے، ان کی ماں حبشن تھی، کالی تھی، تو اس کا اثر ان کے بچے پر بھی تھا، تھوڑے سانولے سے تھے، تو ان سے یہ نکلا زبان سے، وہ یمنی والوں سے جو حضور کے ساتھ حج میں ہیں، اس کالے کی وجہ سے ہماری دیری کر دی، بس اتنا جملہ۔ بد اخلاقی ہے کہ اس کالے کی وجہ سے ہماری دیری کر دی۔ حج تو پورا ہو گیا، انہوں نے بھی حج کر لیا، 2 مہینے گزرے کہ ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں میں ارتداد پھیلا، لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے۔ کیوں مرتد ہوئے؟ کہ یہ مجمع وہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اب حضور دنیا میں نہیں رہے تو ہم کیا کریں، ہم بھی واپس اپنے دین میں چلے جاتے ہیں، تو وہ واپس اپنے دین میں چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 جماعتیں بنائی ان سب کو سمجھانے کے لیے، تو 11 جماعتیں چلی پھری اور سب کو سمجھا کر لے آئی، لیکن جس جماعت ان کو سمجھانے کے لیے گئی تھی، اس جماعت کے ذریعے سے انہوں نے بہت سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ اپنی ضد پر باقی رہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مرتد کوئی ہو جائے تو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اس کو قتل کرو، اسلام پیش کرو، آ جائے تو ٹھیک ہے، مرتد کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کافر کو نہیں مارا جائے گا، مرتد کو مار دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت میں مرتد کا حکم مار دینا ہے۔ کیوں؟ یہ تو پہچان ہو کر یہ غلط رخ پر گیا ہے، کافر تو جانتا ہی نہیں تھا، یہ تو اسلام والا ہو کر کفر کرتا ہے، جان کر انجان بنتا ہے۔ جان کر انجان بننے والوں کی سزا بھاری ہوتی ہے، جان کر انجان جو بنے اس کی سزا بھاری۔
جاگتے میں پیشاب کرے اس کی سزا بھاری، سوئے میں تو سب پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے جو جاگتے میں پیشاب کرے تو وہ سزا اس کی بھاری، یہ مرتد ہو گئے ہیں ان کی سزا قتل ہے۔ صحابہ کی جماعت نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی، اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ وہ لڑائی لڑتے لڑتے مسلمانوں کے ساتھ بھڑے اور صحابہ کی جماعت نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کس کے ساتھ حج کیا تھا؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے نیچے حاشیہ باندھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس بد اخلاقی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ایک ایک بچے کے ساتھ کیا، یہ ایمان بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم اس ساری محنت میں ہم چوکنے رہ کر محنت کریں گے۔ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہمارا پہلا ہدف یہ ہوگا کہ یہ زندگی اس محنت کے راستے سے ہماری زندگی میں وہ اعمال آ جائیں جو اعمال ہم سے مطلوب ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری محنت کے راستے سے سب کے اندر تو یہ چیزیں آتی ہوں اور ہماری زندگی اس سے خالی ہو۔ ورنہ میں نے سنا ہے نا کہ وہ آدمی کو سخت سزا دی جائے گی کہ جو آدمی سب اس کے سمجھانے سے لوگ تو دین پر آتے ہوں اور خود دین بے دین رہے، کہ اس کے پیٹ کے آنکھ باہر آ جائیں گے اور باہر آ کر اس پر لپٹے یوں لپٹیں گے۔ لوگ جہنم میں اس کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، تو پھر کہیں گے کہ کیا تو وہ آدمی نہیں تھا کہ تیرے کہنے سننے کی برکت سے ہزاروں لوگ دیندار بنے، یا تو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا۔ یہ تقی صاحب کا مضمون میں نے اسی ہفتے میں پڑھا، روایت انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھی، تو لوگ کہے گا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ پھر کیا بات ہو گئی کہ میں لوگوں کو تو سمجھاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ہم کو بہت بڑے بات کی توفیق دی ہے، شیطان کسی بھی راستے سے ہمیں دیوالا نہ بنا دے، ہمیں اچک نہ لے، اس لیے ہم چوکنا رہتے ہوئے اپنی اس محنت میں مشغول ہوں گے۔ بھائی اٹھ کر جانے والوں سے گزارش ہے نماز یہاں بھی ہو، ہم بیچ میں سے اٹھ کر جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ ہمارے ہفتہ وار اجتماع کو ہم عظمت سے لیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور ہم سب کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہم اپنے عمل سے اپنے ہفتہ وار اجتماع کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو پہلی بات ہے اپنے دین کو ہمیں اچھا بنانے کی فکر ہمارے اندر باقی رہے، کسی راستہ سے غفلت نہ آئے، اگر کہیں کسی راستہ سے غفلت آئی ہو اس کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کو صحیح کرنے کی ہماری فکر ہو۔ دوسری اس محنت میں لگنے کی قدر کیا ہے؟ اس محنت میں لگنے کی قدر ایک تو اس محنت میں لگنے کے بعد اپنی ذاتی زندگی اچھی بنے اس کی ہماری فکر آ جائے، دوسری ہمارے اندر فکر یہ آ جائے کہ ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذریعے سے جو ختم نبوت والی محنت مطلوب ہے، اللہ کے نبی کا کام کرنا مطلوب ہے، کہ اس کی کیفیت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہ کیسے بڑھتی چلی جاتی ہے؟ کہ قربانی کے حساب سے بھی بڑھتی چلی جاتی ہو اور اس کے حسن اسلوب میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہو، کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے جوڑنے کا ذوق بنے، شوق بنے، اس استحضار کے ساتھ کہ اگر میرا ذوق میرے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ میرا بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ میری بہت بڑی پونجی ہے، یہ میرا بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ اور یہ بہت بڑا، میں مولانا اسلام رحمۃ اللہ کے بیان کی بات میں نے 2-4 بار سنائی، میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا ان کا بیان، ان کے بیانات عجیب و غریب ہیں، تو ان کے بیان میں تھا حضرت نے لکھا کہ آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی کر کے گیا ہو اللہ اس سے 2 باتیں پوچھیں گے، 2 باتیں، ایک بات یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جتنا کرنے کو کہا اس میں سے تم کتنا کر کے آئے ہو؟ تو کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم 100% کر کے آئے ہیں؟ کیا کوئی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ پوچھیں گے جو کیا ہے وہ کیسا کیا ہے؟ تو جیسا اللہ چاہتے ہیں ایسا ہم 100% کر کے گئے ہوں، ایسا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کہ دونوں چیزوں میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حضرت فرماتے تھے اپنے کام کو کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو، یوں فرماتے تھے، یوں کہتے تھے تمہارے معاملے میں تو اللہ تم سے یہ پوچھے گا کہ تم کیسا کر کے آئے ہو، کتنا کر کے آئے ہو، لیکن اگر تمہاری محنت کی برکت سے لوگ متوجہ ہوئے تو ان لوگوں کا متوجہ ہونا اور اعمال کا کرنا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس میں اللہ تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور کہتے یوں فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو تم مسجد میں لے کر آئے، وہ کچا پکا نمازی ہے، کچا ہے، اس کو نماز پڑھتے بھی نہیں آتا، دیکھا دیکھی وہ رکوع سجدہ قیام کرتا ہے، دیکھا دیکھی، تو وہ کچی نماز پڑھتا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اس کی کچی نماز اس کے نامہ اعمال میں کچی ہوگی، لیکن اس کی کچی نماز تمہارے نامہ اعمال میں پکی لکھی جائے گی۔ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہم اپنے اعمال پر جتنا کریں، ہم خود جانتے ہیں ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ جس دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا، مر کر اللہ کے پاس، اس دن جن لوگوں کا متوجہ کیا ہوا مجمع جس کو ہم نے کیا ہوگا وہ ہمیں ایصال ثواب کریں یا نہ کریں،
ان کا بغیر ایسال ثواب کیے وہ ہمارے کھاتے میں آتا ہی چلا جائے گا، آتا ہی چلا جائے گا، آتا ہی چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندے کہ جو رات دن اس کے دھن بنائے ہوئے ہیں، دھن۔ خوش قسمت ہے وہ بندے، اور اللہ کے بندے ہیں۔ خود مولانا صاحب کو ہم دیکھیں، ہمارے نادر صاحب کہتے ہیں، نادر صاحب کہ جس نے حاجی عبد الوہاب کے پڑوس کے تھے، جس نے ان کا کڑھن نہیں دیکھی ہے وہ مولانا الیاس صاحب کی کڑھن کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو مولانا الیاس صاحب کی کڑھن نہ سمجھا ہو وہ حضور کی کڑھن کو بھی نہیں سمجھتا، کہ ان کے سینے میں ایسی آواز آتی تھی جیسے آگ پر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہو اور اس میں پانی ابلتا ہو، کیسی آواز آتی ہے، ایسی آواز حضور کے سینے سے آتی ہے۔ کس کے لیے؟ تو اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں اس کے فکر میں۔ مولانا الیاس صاحب کا بھی یہی دیوانگی تھی، وہ تو رات کو ٹہلتے تھے، یوں رات کو نیند نہیں آ رہی، یوں ٹہل رہے ہیں، اور شعر پڑھتے تھے کہ کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، الہی یہ میری شب کیسی شب ہے، نہ سوئے کٹے ہے نہ روئے کٹے۔ شب وصل کہتے ہیں کہ نکاح کی رات آدمی خوشیوں سے گزار دیتا ہے، کہ اس کی رات تو گزرتی ہے، خوشی گزرتی ہے، اور شب ہجر رونے کی رات، کہ کسی کے وہاں موت میت ہو گئی وہ روتے ہوئے رات گزارتا ہے کہ ہمارے گھر، لیکن اس کی روتے ہوئے رات تو گزرتی ہے۔ مولانا ایسا کریں، اے الہی میری کیسی رات ہے، نہ سوئے کٹے ہیں نہ روئے کٹے ہیں، الہی یہ میری شب کیسی شب ہے، نہ سوئے کٹے ہیں نہ روئے کٹے ہیں۔ یہ صحابہ کے صفات میں ہے کہ وہ ایسے تڑپتے تھے امت کی بے دینی پر جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپے، کان یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا۔ یہ اللہ، یہ حضور والی فکر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے تیرے نبی کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اے اللہ مجھے کیا ہو گیا میں تیرے ہزارے بندوں کو محلوں میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، میرا ذوق نہیں بنتا، میری طبیعت نہیں بنتی، میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی، اللہ مجھ سے کیا بھول ہوگی؟ یہ اللہ سے مانگنے کی، اللہ میرا اتنا بڑا ذخیرہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی۔ پھر اللہ کام گیا۔ یہ حاجی عبد الوہاب صاحب یہاں سے گئے تھے، پورے اتنا بڑا اللہ نے ان سے 70 سال 75 سال تبلیغ کا کام کیا، 95 سال کی ان کی عمر ہوئی، 20 سال سے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، 75 سال جس کے تبلیغ میں گزرے ہوں۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ان سے پوچھو کیسا ہے اللہ پاک نے کیا، وہ ہم ایک مرتبہ گئے رائے تو کہنے لگے ایک بزرگ کہ شاید کوئی دن ایسا ہو کہ ان کی قبر پر کوئی حاضر نہ ہو، روز تانتا بندھا ہوتا ہے، ابھی 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا۔ ماں ایسا فرماتے تھے لوگوں کو دین سکھاؤ گے اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ ہاں، کل ایک صاحب کا مجھے میسج آیا ہے حضرت مولانا کے لیے کہ مولانا سے کہنا ایک ملک میں سے کہ میں روزانہ آپ کے نام کی نماز پڑھتا ہوں اور روزانہ آپ کی زندگی کے لیے صدقہ دیتا ہوں، کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، مولانا بھی میں جانتا ہوں کہ اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون کون کیا کیا کریں گے، کہ ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوں گے لیکن لوگ ہمارے لیے روئیں گے۔ مولانا سے فرماتے تھے تم اللہ کے جب تم دین کی محنت کرو گے اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ کرسی سے محبت نہیں ہے، کرسی والوں کو لوگ دنیا میں الٹا سلٹا بولتے ہیں، مال سے محبت نہیں ہے، اللہ نے دین میں محبت رکھی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے اندر بھیتر تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ ہاں، اللہ کام بنائیں گے، ہماری ضرورتیں اللہ پہلے تو ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر ہماری ضرورت پیش آئے گی اللہ ہمیں اپنے اعوان و انصار دیں گے کہ ہمارے کام لوگ کریں گے۔ مولانا عیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ گاڑیاں خریدیں گے اور تم سفر کرو گے، لوگ گھر بنائیں گے اور تم رہو گے۔ ہم نے حضرات کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ کلا والا کرتے ہیں، حضرت ہمارے وہاں جائیں، حضرت یہ کر لیں، حضرت یہ کر لیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو یہی ٹھیک ہے کہ ہم اس اللہ پر اعتماد کریں جس نے مدد کے وعدے کیے ہیں۔ دنیا میں کسی کو کوئی کہہ دے کہ تیرے کھانے کی ذمہ داری ہماری، تو آدمی کہتا ہے چلو میرے کھانے کی ذمہ داری اس نے لے لی، تو آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری لینے پر اس کام کے کرنے کے ساتھ اللہ ذمہ داری لیتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے جس محنت میں اللہ نے ہم کو لگایا ہے اس کا انشراح ہو ہماری مدد میں، اور اس کے کرنے کا ہمارا روز ذوق بنے، شوق بنے۔ ہاں، اس کو آخرت کی پونجی سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا سرمایہ ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی یاد کرے نہ کرے، اور کوئی نہیں کرتا۔ دیکھو کون یاد کرتا ہے؟ ہم ابھی جن مکانوں میں رہتے ہیں نا، ہم اپنے مکانوں میں نہیں رہتے، اپنے ابا کے مکان میں رہتے ہیں، تو ابھی ابا دعا میں کتنے یاد آتے ہیں،
اور ابا بھی ابا کے مکان میں نہیں رہتے تھے، وہ دادا کے مکان میں رہتے تھے. تو وہ دادا کا مکان ورثے میں ہمارے پاس آیا ہے. میں بھی اپنے دادا کے گھر میں رہتا ہوں. مجھے اپنے دادا یاد آتے ہیں جس کی پراپرٹی واپرتا ہوں. جب جس کی پراپرٹی کھا کر بھی وہ یاد نہیں آتا، ہمیں کون یاد کر لے گا؟ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. ہاں، سب لوگ شروع میں بہت غمگین ہوتے ہیں، میرے فلاں میرے فلاں. تھوڑے دنوں کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، معاملات کلیئر نہیں کرتے، ان کے نمازوں کے کفارے کوئی نہیں دیتے. ہاں، اس لیے کہ اپنا سرمایہ خود جمع کریں، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اپنے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بانجھ نہیں مریں گے. بانجھ جی بانجھ کس عورت کو کہتے ہیں؟ یا بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد ہی نہیں، اکیلا تھا اور اکیلا مر گیا. کہ ہم ہزاروں انسانوں کو کما کر مریں گے، ہزاروں انسانوں کو کما کر مریں گے. کہ ہمارے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کو صحیح زندگی مل چکی ہو، ہزاروں انسانوں کو. اس لیے ذریعے بہانے کے طور پر چلنا پھرنا ہے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے. کوئی ہمیں پوچھے تو کیا، کوئی ہمیں عزت دے تو کیا، کوئی ہماری رائے دے تو کیا، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے لیے کریں گے، ہمیں وہ جان لے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اس لیے ہم اس میں نہ دیں وہ ہماری مشورے میں نہیں اٹھائے، ہمیں کچھ نہیں، نہ پوچھے تو اچھا ہے، سستا ہے. ہمارا اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے. ورنہ اگر اندر اور کوئی چیز بکی تو اس کے حوالے ہو جائے گا. جاؤ جس کے لیے کیا ہے اسی سے بدلہ لے لو. اس چیزوں کو اللہ کے لیے ہم باقی رہیں، اس لیے اس کو ذخیرہ بنائیں. اللہ نے توفیق دی ہے ہماری ان ہفتہ وار اجتماع میں ہماری فکروں کی تجدید ہو، ہمارے فکروں کی تازگی ہو، تصحیح ہو. ہمارے ہفتہ وار اجتماع چند باتوں کے سننے کے لیے نہیں ہوتا. ہماری مسجد اور جماعتیں ہیں، اور جس دین کی محنت میں ہم لگے ہیں اس سے اپنی دینی زندگیوں کی تعمیر کی فکر ہمارے اندر آئے. جس محنت میں اللہ نے لگایا ہے اس محنت کو پروان چڑھانے کی ہمارے اندر فکر ہو. اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے بنیادی بات جو ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے جو چیز ان کو ملی تھی اس کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے مجمع کو تیار کیا تھا. اپنے ساتھیوں کو ہم اپنے ساتھ تیار کریں، مجمع کو تیار کریں. مجمع کو تیار کرنا ایک کام ہے، ایک مجمع کو تیار کرنا ہے، اور مجمع کو تیار کر کے جو چیز اللہ نے ہم کو سمجھائی ہے ہم ان کو سمجھانے کی محنت کریں. یہ دو کام ہدف بنا کر تیار کریں. ہمارے نبی علیہ السلام موقع نہیں چکتے تھے، جہاں موقع ملا. آپ دیکھو حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی کو، جہاں موقع ملا. کوئی بات ہے ایک ایک آدمی کے پاس کتنی مرتبہ گئے، اس پر اندازہ کریں کہ کیسا نشانہ بناتے ہو. وحشی جیسے وحشی کو استقبال کر دیا، ہندا جیسی ہندا کو لانے کی محنت کی ہے. وحشی کو بلانے کے لیے 4 مرتبہ آدمی کو بھیجا ہے، 4 مرتبہ. وہ طائف چلے گئے تھے. طائف کتنے دن لگے، ایک مرتبہ گیا پھر آیا پھر گیا پھر آیا. 4 مرتبہ طائف بھیجا تھا آدمی کو، ایک آدمی کو لانے کے لیے. تو کتنا بڑا کام آدمی کر جاتا ہے. خالد بن ولید نے احد کے جو کچھ ہوا 70 آدمی جو شہید ہوئے وہ سب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارستان. اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو بھی لانے کی محنت کر رہے ہیں. جب ہمارے نبی مکہ پہنچے تو ان کے بھائی ولید ابن ولید نے ان کو پوچھا کہ تمہارے بھائی خالد کون چلے گئے؟ وہ تو بھاگ گیا. اچھا، اتنا سمجھدار آدمی بھاگ گیا. اگر آج آدمی وہ یہاں ہوتے نا تو ہم تو ان کو ہمارے مجمع کے آگے آگے رکھتے. اس کی ہمت افزائی. تو ان کے بھائی نے خط لکھا تو کہاں بھاگتا ہے، نبی تو تیرے لیے ایسا ایسا کہتے ہیں. اچھا، وہ وہاں سے واپس لوٹ کر آ کر حضور کی جماعت کے آدمی بن گئے. تو ہم آدمی بنانے کی محنت کریں. حضور نے کتنا، یہ اتنے مجمع میں ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ کا مجمع نہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع تو حضور کے ساتھ حج میں تھا. حضور کے ساتھ جب حضور اپنے گھر سے نکلے تو اعلان کروایا کہ تمہارا نبی حج کرنے والا ہے، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں. تو لوگ الگ الگ جگہوں پر تھے، تو جو آئے وہ 1.25 لاکھ تھے. ورنہ ایک مجمع نہیں آ سکا تھا، وہ ہم نے نہیں شمار کیا. اس زمانے میں اسی حج میں چیچک پھیل گیا تھا، چیچک کی بیماری. تو جو لوگ نہیں آ سکے وہ بھی نہیں آ سکے. تو ہم سوچے کتنا بڑا مجمع، 10 سال حضور کو محنت کے ملے ہیں مدینہ منورہ میں، کتنا بڑا مجمع تیار کیا. اس لیے ٹارگٹ بنا کر مجمع کو تیار کرنا ہے. بااستعداد لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اس آدمی کو میرے حصے میں کر دے. وہ کتنا کام کرے گا، ہماری کام ہو جائے گا. ساتھیوں کے نام لے کر دعائیں مانگنا، اور پھر ان کے لیے پڑھنا، صدقہ دینا، پھر ان کے پاس جاؤ، ان کی خوشامد کریں. وہ جتنا کرے گا ہماری کمائی ہو جائے گی. وہ کام پر اس کو اللہ نے کام کی رہبری کر دی، کام سمجھ میں آ گیا، ہم تھوڑے دنوں رہ کر چلے جائیں گے، وہ کام کرے گا. ہمارے اس شہر میں ہم دیکھیں، ہمارے وہ بڑے بڑے چلے گئے کہ جو پورے شہر میں پھرتے تھے. مجھے سنا رہے تھے وہ حاجی صاحب، حاجی اپنے گھانچی بھائی، کہ ہم کچھ لوگ تھے کبھی گاندرانہ بھی گشت کرنے جاتے تھے،
2 نمبر 3 نمبر میں بھی, یہاں اوڑوں میں بھی, سب جگہ پر وہ 5-10 آدمیوں کا ٹولہ تھا پنجابی ہاجروں سب کا. یہ سب کے بیج لگائے ہوئے دیکھو, یہ سب یہ چمن ان کا ہے لگایا ہوا, یہ چمن ان کا لگایا ہوا ہے جو صبح شام مارے پھرتے تھے. چپٹا حاجی تھے وہ سب, یہ سب ان کا چمن لگایا ہوا ہے, ورنہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ان کے بیچ یہ اگ گئے. وہ کمرے میں کیسے مزے کر رہے ہوں گے. جس زمانے میں کوئی جماعت کو نہیں کھلاتا تھا, وہ مجھے ایک مرتبہ ہم اورنگ آباد ایک جماعت کی نصرت میں گئے کہ مولوی صاحب میں گھر والی کو یوں کہتا تھا, کوئی کھلانے کا ماحول نہیں تھا, تو گھر والی کو یوں گھر جا کر کہتا تھا کہ آج ہمارے کچھ ہمارے آفیسر لوگ آئے ہیں, ان کا اکرام کرنے کا ہے, تو ہم ان کا اکرام کریں گے تو ہمارا پگار بڑھا دیں گے. وہ تو وہ کھانا پکایا ہوا مجھے دے دے, میں جماعت کو جا کر کھلا دیتا تھا. اپنا پیٹ کاٹ کر لوگوں نے کھلایا. پھر کہنے لگے جب میں ریٹائرڈ ہو گیا تو مجھے پیسے آئے, تو میں نے کہا تم نے کھلایا تھا مجھے, اس کے بعد پیسے آئے. یہ ان کے بیچ لگے, کیسے مزے کرتے ہوں گے قبر میں, کیسے ابھی فرشتے ہماری بات بھی پہنچاتے ہوں گے کہ یہ مجمع بیٹھا ہے, ہم ایسے بیج ڈال کر جائیں, ہم اپنی کمائی کر کے جائیں. اس کے لیے ہم افراد کو ٹارگٹ بنا کر مجمع بنانے کی ہماری محنت ہو. حید الصحابہ کی پہلی جلد میں ہے کہ آج پہلے دن مسلمان ہوا, وہ دوسرے دن اتنے لوگوں کو لے کر آیا. ابوبکر صدیق 6 آدمیوں کو لے کر آئے, کہ روز آدمیوں کو لے کر آنا. ہماری محنت محدود نہیں, روز آدمیوں کو ڈھونڈنا. آدمیوں کو حضرت عثمان ابن عفان کہنے لگے مجھے تھوڑی مسلمان ہونا تھا, میری ان سے دوستی تھی, شرمے مسلمان ہونا پڑا ہے. ہماری دوستیاں اس کے کام آ جائے, ہماری اوڑکھن اس کے کام آ جائے. اگر ہماری اوڑکھن اور دوستی اس کے کام آ گئی, ہم نے اپنے دوستی سے فائدہ اٹھایا. ورنہ لوگ اپنی دوستی کو اپنے غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہماری یہ کیفیت بنے, مسئلہ چلوں کا نہیں ہے, مسئلہ 4 مہینے کا نہیں ہے, مسئلہ 3 دن کا نہیں ہے, مسئلہ اس عظیم محنت کا انشراح اور اس کے دھن بنانے کا ہے. یہ ہماری دھن بن جائے. اور ایک ایک آدمی کی حفاظت کے لیے صحابہ کے ہم مجمع کو دیکھیں. ایک صحابی حضرت عیاش تھے کہ وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے. 2 آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم یہاں گئے ہو عیاش, تمہاری یہاں ہجرت کر کے آنے سے تو تمہاری ماں بہت ناراض ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ ایسے ناراض ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی, اور جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا, اسلام کو چھوڑ کر کفر میں واپس نہیں آئے گا, تب تک میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی, اور جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک دھوپ میں کھڑی رہوں گی, چھاؤں میں نہیں جاؤں گی. ایک آدمی کو آیا ہے, اس کو سنبھالنے کی کیسے محنت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, حضرت حضور کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کس طرح ان کو بلانے آئے, تو اس کے ملاقات میں چلے گئے. تو دیکھا کہ ان کا دل نرم ہوا ہے, وہاں جانے کی رغبت ہوئی ہے مکے کی طرف. تو اس کا ذہن بنا رہے کہ کیا جی بس میرا دل یہ ہے کہ امی سے ملاقات کر کے آ جاؤں, میری امی نے یہ حالت بنائی ہے تو میں ذرا ملاقات کر کے ذہن بنا کر واپس آ جاؤں. تو وہ کہنے لگے کہ بالکل مت جاؤ, بھوک لگے گی تو انسان کھانا کھائے گا ہی کھائے گا, اور جب دھوپ لگے گی تو چھاؤں میں جائے گی ہی جائے گی, اور جب تیل نہیں لگائے گی, سر میں جوئیں پڑے گی تو وہ کنگھی کرے نہیں کرنی ہے, تم مت جاؤ. کیونکہ مکے کی حالت ٹھیک نہیں تھی, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہاتھ سے جائیں. تو کہنے لگے نہیں میں ابھی جاؤں گا اور آ جاؤں گا. پھر دوسری بات کیا کہی کہ میں اس لیے جا رہا ہوں, وہاں میرا کچھ مال میں نے خزانہ چھپایا ہوا ہے, میں وہ مال کو لے کر آ جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں مدینے کے سارے مالداروں میں سے ایک مالدار میں بھی ہوں, مدینے کے مالداروں میں میرا حصہ شمار ہے, میں اپنا آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں مگر آپ مت جاؤ. کہ آدمی محفوظ ہو جائے, میں آدھا مال دے دیتا ہوں مگر آپ مت جاؤ. خیر مقدر سے وہ وہاں گئے, اور ان کی ماں کی حالت دیکھی, اور پھر حالات سے متاثر ہو گئے, اور حالات سے متاثر ہو کر وہ مرتد ہو گئے, اپنا دین چھوڑ دیا. پھر بھی حضرت عمر چین سے نہیں بیٹھے, ایک آدمی کو خط لکھ کر بھیجا کہ وہاں جاؤ, اور اس میں انہوں نے امید دلائی تھی کہ جنہوں نے اپنے ذات پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید نہ ہو. تو وہ ان کو لے کر پھرتے رہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا, مجھے واپس بلایا, لیکن مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن ایک دن اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی اور میں ایک دم نکل آیا, اور پھر حضور کے ہاتھ پر آ کر مسلمان ہو گیا. کہ ہمارے ہاتھوں لوگ تیار ہوں, وہ ہمارا ہدف ہوں, اس کے لیے ہماری جان سستی ہو جائے. ہماری جان کوئی نہیں, اللہ کا کلمہ بڑا ہے, اللہ کی بات بڑی ہے, ہم بے قیمت ہے, ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں. ہمارے بزرگ کا بھی انتقال ہو گیا, ہمارے سابرکانٹھا ضلع کے تھے شریف, مولانا شریف, آپ سب جانتے ہیں. ان کے انتقال سے پہلے ان کے آڈیو انہوں نے کہا مجھے وصیت کرنی ہے,
تو وصیت میں کرنے لگے کہ میرا تمنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ دنیا میں زندہ ہونے کے لیے ہمارے سامنے ہماری جان اور ہمارا مال بے قیمت ہو جائے. اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ بہت بڑے ہیں. یہ ہمارے جذبہ بنے. اور مجمع کو متوجہ کرنے کے لیے دو طریقے کہ ہمارا مجمع بنے. اس کے لیے ہم پیار محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. دل جیتنے کے ہمارے اصول. ہمارے نبی علیہ السلام ایسا دل جیتتے تھے، ایسا دل جیتتے تھے، ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میرے نبی مجھ سے سب سے زیادہ وہن کرتے ہیں. تو لوگوں کو نرمی سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آ کر لوگوں کو برداشت کرنا، نرمی سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اور اس ماحول نرمی سے اللہ جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے. تو نرم لہجوں سے لوگوں کو متوجہ کرنا، سخت بات نہیں کرنا. سختی سے اللہ نہیں دیتے، سختی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. نرمی کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کرنا اور اللہ سے امید دلانا اور اچھے بول بول کر ان کو متوجہ کرنا. اور ناگواری آئے اس کو برداشت کرنا، ناگواریوں کو برداشت کرنا. تو پھر اللہ پاک ایسے بندوں سے بڑے بڑے کام لے لیتے. مولانا علیہ صاحب کی زبان میں تو لکنت تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے. اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لے لیا. تو ہم اپنے اس مجمع پر رحم کھائیں اپنی ضرورت سمجھ کر. تو انشاءاللہ جس دن دنیا سے ہمارا جانا ہوگا بہت بڑی کمائی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنا دین بھی اچھا کریں اور اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد روز ہماری دین کی محنت میں حسن بھی پیدا ہو، قربانی کی سطح بھی بڑھتی چلی جائے، تاکہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے ہاتھوں ایک بہت بڑی خیر وجود میں آ جائے. کتابوں میں آتا ہے خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. بڑا سعادت مند آدمی وہ ہے جس کو اللہ بھلائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اس لیے ہم سب اس کا ذریعہ بنیں. اس لیے سب نیت کرو کہ ہم رسم اور رواج سے بالا تر ہو کر اوپر جا کر انشاءاللہ اپنے دین کو بھی اچھا بنائیں گے. اور جس فضل سے اللہ نے اپنے مہربانی سے ہمیں دین کی محنت کی سمجھ دی ہے اس کو سرسری نہیں کریں گے، بلکہ اس محنت میں اگر میری سستی ہو رہی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو میں انشاءاللہ اس سستی کو دور کر کے کم سے کم ہماری جو سالانہ ترتیب آخری درجے کی، مہینے کے 3 دن، سالانہ کا کم سے کم درجے کا چلہ، اور ہمارے 2 گشت ہیں، ہماری 2 تعلیمیں، ہماری روزانہ کی ملاقاتیں ہیں. میں کیسا محنت والا ہوں، میں کیسا کام والا ہوں کہ میرے 2.5 گھنٹے بھی نہ لگے. میں کیسا ہوں میرے 2 گشت بھی نہ ہوں، میرے مہینے کے 3 دن بھی نہ لگے. میں کیسا محنت والا ہوں. میں دنیا کے لوگ اپنے 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 مشغلوں میں کتنا دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو کتنا دیتے ہیں. میں کیسا محنت والا ہوں. میں نے کیسا حضور کے کام کو اپنا کام بنایا ہے. میرے گشت بھی نہیں ہو رہے، میری تعلیم بھی نہیں ہو رہی، میری ملاقاتوں میں استعمال بھی نہیں ہو رہا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا ملفوظ ہے کہ کام الگ ہے، کام کی باتیں الگ ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کام کی باتیں کرتے ہو اور تم دھوکہ کھا جاؤ کہ تم کام کر رہے ہو. آدمی کی دکان کی باتیں الگ ہے، دکان الگ ہے. ایسے کام تبلیغ کی باتیں الگ ہے، تبلیغ کی باتیں الگ چیز ہے، اور تبلیغ کا کام کرنا الگ ہے. اس لیے ہمیں شیطان دھوکہ نہ دے. اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اپنے دین کو بھی اچھا بنا کر جانے کی فکر میں لگیں گے، اور انشاءاللہ دین کی محنت میں بھی اپنے قربانیوں کو ہم بڑھائیں گے. بھائی سب نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. اس لحاظ سے نیت کر لو کہ جو ہم سے کمی کوتاہی چکے ہوئی ہے اس میں اللہ سے معافی مانگیں گے. باقی انشاءاللہ جس سطح پر ہے اس سطح سے آگے بڑھنے کی آج ہی سے فکر کریں گے. بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے. اس کے لیے بھائی جس کا 1 سال کا وقت لگنا باقی ہے، ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں جماعتیں بن رہی ہے. ہمت کر کے بتاؤ، 4 ماہ کی بھی جماعتیں بن رہی ہے، اور ماشاءاللہ چلو کے بھی اب جماعتیں بننے کی مسجدوں سے. ہمت کر کے لکھنا شروع کرو کہ انشاءاللہ ہم سستی نہیں کریں گے. اب تک جو ہوا اس میں اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اب انشاءاللہ اپنا وقت لگانے کی ہم ترتیب کریں گے.